بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم سفروں آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سفر ہدایت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ ایسے عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا جو شرف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کا ہم شکر کیسے ادا کریں۔ ایک امتی میں کیا اوصاف ہونے چاہیے، ایک امتی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج کے اس سفر میں اسی سلسلے میں ایک دوسرا وصف جو قرآن نے بیان کیا، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ فالذین آمنوا بہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لانا اور اپنے عمل کو ایمان کے مطابق ڈھالنا، یہ آپ کا ہم پر پہلا حق اور سچے امتی کا یہ پہلا وصف ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وعزروہ، سچے امتی کا دوسرا وصف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی دوسری بنیاد وہ یہ ہے کہ ہم آپ کا دل و جان سے ادب کریں۔ عزروہ، یہ لفظ تعزیر سے لیا گیا۔ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ عزروہ وقروہ اکرموہ، کہ تعزیر کا لفظ یہ تعظیم اور تکریم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اہل لغت نے لکھا کہ تعزیر کا لفظ اس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں کسی کی حمایت کی جائے، کسی کی حفاظت کے لیے انسان کمر بستہ ہو جائے اور اس کا منشا محبت اور عقیدت ہو، اعلیٰ درجے کی تعظیم، دل کی گہرائیوں سے کسی کی تعظیم، اس کے لیے قرآن نے تعزیر کا لفظ استعمال فرمایا۔ ایک تعظیم وہ ہوتی ہے جو انسان کسی کے منصب اور کسی کے تسلط کی وجہ سے کرتا ہے، کسی کے رعب اور کسی کی ہیبت کی وجہ سے انسان اس کی تعظیم کرتا ہے۔ اس میں انسان کا ظاہر تو تعظیم بجا لا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل انکار کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی تعظیم کو جو کسی کے صرف رعب اور ہیبت کی وجہ سے ہو، کسی کے منصب کی وجہ سے ہو، اسے تعزیر اور حقیقی تعظیم نہیں کہا جائے گا، بلکہ تعزیر اور قرآن نے یہ جو لفظ استعمال کیا، اس کا مصداق وہ تعظیم ہے، وہ تکریم ہے، وہ ادب ہے کہ جو دل کی گہرائیوں سے اٹھے، جس کا منشا محبت، مودت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت ہو۔ یہ تعظیم کچھ اسی طرح کی ہے کہ جیسے انسان اپنے ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حق سمجھانے کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے جو بات ارشاد فرمائی، اس میں بھی یہی مثال ارشاد فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت، ماں باپ کی محبت سے، اولاد کی محبت سے اور سب انسانوں کی محبت سے غالب تر نہ ہو جائے۔ ماں باپ سے جو ان کی تعظیم ہوتی ہے، وہ ان کی محبت اور ان کی احسان مندی کے جذبے کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، اور ایسی جو محبت، ایسی جو تعظیم ہوتی ہے کہ جو محبت سے پھوٹتی ہے، وہ تعظیم ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے، انسان کا پورا جسم
اور اس کے احساسات اس تعظیم اور تکریم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان جاگتے میں تو کجا، سوتے ہوئے میں بھی ایسی شخصیت کے بارے میں برا نہیں سوچتا، بے خیالی میں بھی ان کے بارے میں کبھی کوئی نازیبا جملہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا، اس لیے کہ ان کی محبت اور ان کی مودت وہ رگ و ریشے میں رچی بسی ہے۔ تو تعظیم، یہاں اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بیان کرنے کے لیے اور ہمیں آپ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، وہ تعزیر کا ہے کہ دل و جان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کی جائے۔ یہ آپ کا ہم پر حق ہے، اور ہم سچے امتی تبھی بن سکتے ہیں جبکہ اپنے ایک ایک قول اور اپنے ایک ایک عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایسی عظیم ذات ہے کہ خود اللہ جل شانہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے قرینے سمجھاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں آپ سے خطاب کرنے کا ادب سکھایا گیا۔ ارشاد ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں نہ پکارا کرو۔ آپس میں ہم ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہیں، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی کہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرنا ہو تو نام لے کے خطاب نہ کرو۔ اللہ تو بہت بڑا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہیں بھی نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے اوصاف سے آپ کو مخاطب فرمایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ ہمیں بھی یہ ادب تلقین فرمایا جا رہا ہے کہ جب خطاب کرو تو آپ کے القاب اور اوصاف کے ساتھ آپ کو خطاب کیا کرو۔ اسی طرح اس آیت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو یوں نہ سمجھو کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپ نے کسی کو بلایا، اس وقت نہیں آیا، کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی کو بلایا اور وہ اس وقت نہیں آیا تو یہ چیز ادب کے خلاف ہے۔ دنیاوی کام میں انسان مشغول اور پھر نہ آئے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر ایک شخص نماز میں مشغول ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں، تب بھی لازم ہے کہ آپ کی پکار کا جواب دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسے ابو سعید ابن المعلا روایت کرتے ہیں، اور صحیح بخاری میں یہ مروی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، فلم اجبہ، میں نے جواب نہیں دیا۔ نماز پوری ہوئی، خدمت والا میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں حاضر نہ ہو سکا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا
للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ کیا اللہ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جواب دو، اس لیے کہ وہ تمہیں کسی ایسے کام کی دعوت دے رہے ہیں جس سے تمہیں زندگی اور حیات حاصل ہوتی ہے۔ اس سے محدثین نے یہ حکم استنباط کیا کہ نماز کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار کا جواب دینا اور اس کی تعمیل کرنا فرض ہے، اور اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ نماز میں اللہ سے خطاب کیا جائے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ جب اللہ کے خلیفہ جن کا قول، جن کا عمل اللہ کے حکم کے تحت ہوتا ہے، ان کی پکار کا جواب دینے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ دیکھیے، نماز میں ہم کسی کو سلام کہیں، کسی کے سلام کا جواب دیں، لیکن نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نماز ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ التحیات میں کہا کرتے تھے، اور آج بھی ہم اسی تصور سے کہتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تکریم ایسی اہم ہے، اور آپ کا ادب ایسا لازم ہے کہ خارج نماز میں بھی، داخل نماز میں بھی اس کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی حوالے سے مزید باتیں ہوں گی، لیکن ایک چھوٹا سا پڑاؤ لے کر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سفر و وقفے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ آپ کا ہم پر حق، اور ایک امتی کے سچے امتی بننے کے لیے یہ وصف ضروری ہے کہ دل و جان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام بجا لائے۔ اس میں آپ سے خطاب کا ادب وہ عرض کیا جا چکا۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کا ادب تعلیم فرمایا۔ ارشاد ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر رحمتیں بھیجو اور انہیں خوب سلام پیش کرو۔ غور کیجئے، اللہ نے براہ راست یہ حکم نہیں دے دیا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھو، بلکہ اس کے لیے پہلے اللہ نے تمہید قائم کی اور یہ فرمایا کہ اپنے حبیب پر میں بھی صلاۃ بھیجتا ہوں، اور میرے ساتھ مقربین فرشتے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میرے فرشتے کر رہے ہیں۔ ایمان والو، تمہیں بھی اپنے پیغمبر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ صلاۃ اور سلام یہ بھیجنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا، امتی ہونے کا یہ حق ہے کہ آپ کی خدمت میں جب بھی آپ کا ذکر پاک آئے تو صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں
صلات اور سلام کا ہمیں حکم ملا ہے۔ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا کہ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن آپ پر ہم صلات کیسے پڑھیں؟ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان دونوں جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنے اوپر رحمت اور برکت کی دعا کا ذکر فرمایا، وہاں اس کے ساتھ اپنی آل کے لیے بھی رحمت اور برکت کی دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں تو اللہ جل شانہ نے اتنا حکم دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ پر صلاۃ و سلام بھیجو، لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ ہم وہ صلاۃ و سلام کیسے پڑھیں، ہم صلاۃ کیسے پڑھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اپنی آل کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ آل کون ہیں؟ انہی روایات میں کہیں آپ نے آل محمد کا ذکر فرمایا اور کہیں الفاظ یوں ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، بارک علی محمد وازواجہ وذریتہ۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل کی تفسیر اور توضیح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد میری ازواج اور میری ذریت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صلاۃ و سلام کے حکم میں اپنے ساتھ اپنی آل کو شامل فرما رہے ہیں، اس کی تلقین فرما رہے ہیں، نماز میں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کی جو خدمت کی اور جس انداز میں مخالفت کا سامنا کیا، اس میں آپ کی ڈھارس بندھانے کے لیے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ کی آل، آپ کی ازواج، آپ کی ذریت وہ آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ مشن میں آپ کی آل نے دل و جان سے آپ کا ساتھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو زکوٰۃ سے محروم فرمایا، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ نے جو دعا تمہارے لیے تعلیم، میرے لیے تعلیم فرمائی ہے کہ وہ دعا کیا کرو، اس میں میرے ساتھ میری آل کو شامل کرو۔ چنانچہ یہ بھی ایک ارشاد ہے کہ جس صلاۃ و سلام میں آل کا ذکر نہ ہو وہ ایک ناقص رہتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی صلاۃ و سلام پڑھا کریں اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل کا ذکر اس میں شامل کر لینا چاہیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں یہ چیز بھی داخل ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی ہے کہ اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے، ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے، اور ایک دفعہ مانگنے سے 10 رحمتیں اترتی ہیں مانگنے والے پر۔ اب جس کا جتنا جی چاہے اتنا حاصل کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بلکہ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو شخص ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اللہ اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے صلاۃ و سلام پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ عام دنوں میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا اجر 10 گنا ہو، لیکن جمعے کے دن جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو اس کا اجر 70 گنا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعظیم اور توقیر میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ کا جب بھی ذکر آئے، لبوں پر آپ کا نام آئے، تو صلاۃ و سلام ساتھ ہی زبان سے نکلنا چاہیے اور دل آپ کی تعظیم سے مخمور ہو جانا چاہیے، آپ کی محبت سے معمور ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تکریم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے اس کا بھی ادب اور احترام کیا جائے۔ صحابہ کرام اس معاملے میں بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ روایات موجود ہیں، حج کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا اور اپنے بال سر کے وہ کٹوائے تو صحابہ کرام نے کوئی بال زمین پر گرنے نہیں دیا، اور آج تک وہ بال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری دنیا میں محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ آپ وضو کرتے تھے، صحابہ وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ اس نسبت کا ادب تھا جو اس پانی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھی۔ اسی طرح جن افراد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ازواج ہیں، اولیاء ہیں، آپ کے خدام ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان کا احترام وہ بھی ہم پر لازم ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس دین کا احترام، اس مشن کا احترام جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ قرآن مجید کا یہ احترام کہ ہم اسے بلند جگہ پہ رکھیں، اس کی طرف ہم پشت نہ کریں، یہ لازم ہے۔ اور حقیقی اس کا احترام، حقیقی ادب یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حقیقی تبرک یہ قرآن مجید ہے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں قرآن کی پیروی کریں، عملی زندگی میں قرآن کو نظر انداز نہ کریں۔ ہم بال مبارک کا تو احترام کریں، لیکن قرآن مجید سے ویسی فریفتگی اور ویسی وارفتگی نہ ہو تو اس سے حق ادب ادا نہیں ہوتا۔ صاحبو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کے لیے اور امتی ہونے کی نسبت کا شکرانہ یہ لازم ہے کہ ہم دل و جان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز اور ایک ایک عمل کا ادب کریں اور اسے اپنے دل و جان میں بسائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی رفاقت کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔